لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی ایک قومی کیفیت جو اس وقت تھی اور اس کے مستقبل کے تحفظ کے لحاظ سے محسوس ہوتا تھا کہ مسلم لیگ کا پروگرام جو ہے وہ یقیناً ایسا ہے کہ اس میں حصہ لیا جائے، تو مجھے کوئی تضاد محسوس نہیں ہوا تھا اس میں۔ اکثر 1951 میں پاکستان کے پہلے انتخابات ہوئے پنجاب میں، اس میں جماعت اسلامی نے بھی حصہ لیا اور آپ نے جماعت اسلامی کی طرف سے انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ پھر سن 57 میں صرف 6 سال بعد جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا اجتماع ماچھی گوٹھ میں ہوا تھا، اس میں آپ نے جماعت اسلامی پر یہ الزام لگایا کہ وہ اپنے بنیادی موقف سے منحرف ہو گئی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ 51 میں آپ بھی انتخابات میں بڑے زور شور سے حصہ لے رہے ہیں، چاہے کسی کو سپورٹ ہی کر رہے ہیں، اور 57 میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے اس سے اسلام آ نہیں سکتا اور اسلام اس سے نافذ نہیں ہو سکتا اور ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ تبدیلی تو آپ میں آئی، جماعت کی تبدیلی تو بعد کی بات ہے، لیکن یہ تبدیلی تو آپ میں آئی کہ 51 میں آپ کی سوچ کیا تھی اور 57 میں آپ نے کیا آگے رکھا؟ آپ کی بات جزوی طور پر درست ہے۔ اصل میں جب جماعت اسلامی کے ساتھ عملاً وابستہ ہوا ہوں، ابتدا میں حلقہ ہمدردان میں شامل ہوا تھا، میری عمر 15 برس تھی، تو اس بات سے کچھ سمجھ اور فہم کا معاملہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اس وقت چونکہ مولانا مودودی نے وہی نعرہ لگایا جو مسلم لیگ کا تھا، جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے پاکستان حاصل کیا تھا، اسلام کا نعرہ، تو مولانا مودودی کھڑے ہو گئے کہ اب جب اسلام کے نام پر ملک دیا گیا ہے تو یہاں پہ دستور اسلامی بننا چاہیے۔ تو مطالبہ نظام اسلامی کے حوالے سے انہوں نے ایک تحریک شروع کی اور میں پوری اپنی جد و جہد کے ساتھ اپنے تمام جو اس کے اندر شریک رہا۔ اس کے بعد جب میں میڈیکل کالج میں داخل ہوا تو ہاسٹل میں چلا گیا، پھر میرا جماعت کے ساتھ ربط زیادہ نہیں رہا، بلکہ اسلامی جمعیت طلبہ میں میں نے پھر کام کیا ہے اور پوری تندہی سے کیا ہے اور ایکٹیولی میرا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر کسی چیز کو اختیار کرتا ہوں تو پوری طرح کرتا ہوں اور اس میں اپنی پوری شخصیت کو اڈھیل دیتا ہوں، وہ ریزرویشنز باقی نہیں رہنے دیتا ہوں۔ بہرحال اس سے جو بات سمجھ میں آئی مولانا مودودی کی بنیادی فکر وہ یہ تھی کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے سب سے پہلے کہ وہ خود اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، ان کے احکام پر عمل کرے، نمبر 2 اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دے، اور نمبر 3 یہ کہ اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرے۔ یہ بات میرے جو فکر میرے سامنے آیا ہے، شہادت حق نامی ایک پمفلٹ مولانا مودودی کا اب بھی چھپتا ہے، 1946 میں انہوں نے یہ تقریر کی تھی مراد پور ضلع سیالکوٹ میں۔ تو اس تقریر نے مجھے ایک فہم دیا کہ یہ جو آخری جد و جہد ہے اسلام کو قائم کرنے کی، اس کے لیے ایک جماعت ضروری ہے، تو میں اس جماعت میں شامل تھا، کام کر رہا تھا۔ لیکن یہ کہ کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ سم ویئر، لیکن کیا بات ہوئی ہے، کیوں ہوا ہے؟ مثلا سب سے پہلے مجھے احساس ہوا اور وہ یہ تھا کہ جو احرار نے شروع کی تھی ختم نبوت کی تحریک، اینٹی قادیانی موومنٹ سن 53 میں، اس میں جماعت اسلامی شامل ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے جماعت اسلامی نے اپنے لٹریچر میں اپنی کسی بات میں قطعاً کبھی کوئی قادیانیت کا ذکر نہیں کیا کہ یہ کوئی فتنہ ہے یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ تو تھوڑا سا طبیعت کو جو ہے ایک ہوا کہ یہ صرف اس وجہ سے کہ ایک تحریک جو ہے کچھ لوگوں نے اٹھا دی ہے، کھڑی کر دی ہے، تو اس میں بہہ جانا جو ہے یہ کوئی اصول پرستی نہیں ہے۔ بہرحال اس موقع پر ایک بڑی ایسی بارکت الارا کتابچہ لکھا مولانا نے، وہ جو مسئلہ قادیانیت تھا جس کی بنا پر انہیں پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی، اگرچہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہرحال اس کے بعد جو ہے اس کو بدل دیا گیا۔ لیکن یہ ایک احساس تھا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ شاید بس ایک وقتی سی غلطی ہے جو ہو گئی ہے، اس کا کوئی خاص جو ہے گہری کوئی ڈانڈے جو ہیں پالیسی کے ساتھ نہیں ملتے ہیں۔ تو اسی زمانے میں وہ 51 کا الیکشن بھی ہوا تھا، اس میں بھی ہم نے ڈٹ کر حصہ لیا اور میں نے بہت کام کیا۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب یہیں اس ماڈل ٹاؤن سے یہ کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کے لیے، اگرچہ کوئی نہیں آتا تھا ہمارے وہ جو الیکشن جو ہمارے بنتے تھے کیمپین کے لیے، کوئی نہیں آتا تھا، اس لیے کہ وہ تو ایک مسلم لیگ اور اس کے مختلف جو بھی شاخیں تھیں انہی کے آپس میں جو ہے وہ مقابلہ تھا۔ بہرحال اس کے بعد پھر جب میں نے MBBS کر لیا، بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے ہی احساس پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ہوا کہ سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ زیادہ شدید ہوا جب میں جماعت اسلامی کا رکن بن گیا۔ یہ بات مجھ پر اتنی واضح تھی کہ بغیر جماعت کی زندگی درست نہیں ہے کہ میں نے جیسے ہی نتیجہ میرا نکلا MBBS فائنل ایگزامینیشن کے میں نے پاس کیا، اسی رات کو میں نے جماعت اسلامی کی
رکنیت کی درخواست دے دی. انہوں نے 1-1.5 مہینہ لیا اس میں، لیکن یہ کہ بہرحال فروری 1955 میں 1954 کے نومبر میں میں نے MBBS پاس کیا تھا. فروری سن 55 میں جماعت اسلامی کا رکن بن گیا. اب میں نے اندر جا کے جو حالات دیکھے تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اصولی اعتبار سے اور شخصی کردار کے اعتبار سے بات وہ نہیں ہے جو ہم نے لٹریچر میں پڑھی ہے، کیونکہ ہمارا تو سارا رابطہ جو رہا تھا وہ لٹریچر کے ذریعے سے تھا. تو اس پر پھر ذرا زیادہ غور کرنا پڑا کہ یہ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، کیوں یہ چیز جو ہے وہ کوئی صحیح نتائج برآمد نہیں کر رہی. اسی طریقے سے پھر جب سن 56 کا دستور بنا، اس کے لیے جماعت نے بڑی محنت کی تھی، جلوس بھی نکالے تھے. تو اس کے بعد ہمیں کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ شاید بس اب تو منزل قریب آ گئی ہے، اب 56 کا دستور بن گیا، اب اسلام یہاں پر آ جائے گا. اس کے بعد وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ساری بساط ہی لپیٹ دی گئی. تو اس پہ یہ کہ کافی جو ہے ایک کوسچن مارک سامنے آیا ہے. اس کوسچن مارک کے بارے میں پھر میں نے جب غور کیا، سوچ و بچار کیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ جماعت اسلامی اپنی اصل ڈگر سے ہٹ گئی ہے. وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی، اور اگرچہ قائم تو 1941 میں ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اس کا جو حیولہ تھا فکری، وہ مولانا مودودی نے 1939-1940 کی اپنی تحریروں میں پیش کیا تھا، اور پھر 1941 میں جماعت قائم ہو گئی. اس وقت سے لے کر وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کا رول اس نے ادا کیا. قومی مسائل میں کوئی دلچسپی لی نہیں. جو قومی تحریک چل رہی تھی مسلمانوں کی، مسلم لیگ کے تحت، اس سے علیحدگی بھی رکھی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ شدید تنقیدیں بھی کی، لیکن یہ کہ وہ اس طرح کی نہیں تھی جیسے کہ اور مخالفین کرتے تھے، جیسے کہ احراری جو حضرات تھے وہ کرتے تھے یا اور لوگ کرتے تھے. یہ نہیں، بلکہ اس میں سنجیدگی کی بات تھی کہ اس قومی تحریک سے قومی ریاست وجود میں آئے گی. تو قومی ریاستیں اور بھی بہت پڑی ہیں مسلمانوں کی، تو اس میں ایک اور کے اضافے سے کیا خاص فائدہ ہوگا جب تک کہ اسلامی ریاست قائم نہ ہو. تو اسلامی ریاست تو اس طریقے سے آئے گی. تو یہ بات جو تھی یہ واضح ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ پھر محسوس ہوا کہ اس میں غلطی ہو گئی ہے بڑی، جو انہوں نے الیکشن میں حصہ لے کر اور ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت کا رول اختیار کر لیا ہے. اس سے وہ اس کا انقلابی رنگ ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، 1957 میں جو ماچھی گوٹ کا اجتماع ہوا تھا جماعت اسلامی کا، اس کے بعد جماعت اسلامی کے کچھ بڑے جو ہیں وہ جماعت سے نکلے تھے. آپ بھی اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن آپ بھی ان کے ساتھ نکلے تھے. تو وہ سب مولانا مودودی کی ذات کے حوالے سے تو وہ ناقد تھے، لیکن ان کا باہم بھی آپس میں اختلاف تھا. مثلا مولانا اصلاحی کو اعتراض تھا کہ مولانا مودودی آمریت پسند ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کا اعتراض یہ تھا کہ جماعت اسلامی اپنی اصل ڈگر سے ہٹ گئی ہے. تو آپ کا جو اپنا یہ جو جسے گٹھ جوڑ یا اتحاد کہا جائے، تو کیا یہ مولانا کی ذات کے حوالے سے تو نہیں تھا؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ کوئی گٹھ جوڑ سرے سے تھا ہی نہیں. انڈیویجول سوچ تھی لوگوں کی، اور اس میں مختلف پہلو جو ہے وہ ان میں یک رنگی بھی تھی. مثلا یہ تو اب تقریباً سب کا خیال تھا کہ ہم غلط راستے پر آ گئے، لیکن ہوا اصل میں یہ کہ سن 55 میں جماعت اسلامی کا ایک آل پاکستان اجتماع ہوا کراچی میں ککری گراؤنڈ میں. اس میں بہت سے لوگوں نے وہاں بھیجی ہوئی تھی اپنے تجاویز، جماعت کے دستور میں یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے جماعت کی پالیسی کے بارے میں کہ یہ غلط ہو گئی. مولانا مودودی نے حکمت عملی سے کام لیا، اس لیے کہ وہ اس وقت ایک تحریک چلا رہے تھے دستوری مہم، جس کے نتیجے میں یا بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ یقیناً اس پر اثر تھا کہ سن 56 کا دستور بنا ہے. تو وہ انہوں نے اس وقت اس کو ڈائیورٹ کیا کہ اگر اس وقت ہم نے اس سالانہ جلسے کے اندر یہ ایشوز اوپن کر دیے تو یہ پینڈوراز باکس ہو جائے گا اور کنفیوژن ہو جائے گا، لوگ یہاں سے ذہنی طور پر جو ہے وہ بالکل منتشر ہو کر نکلیں گے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو ہر حلقے سے جماعت کے جو تنظیمی حلقے تھے 2 آدمیوں کا انتخاب کرایا، اور ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنا دی گئی کہ یہ طے کریں گے دستور کے اندر جو ترامیم وغیرہ کی تجاویز آئی ہیں اس کو بیٹھ کر. تو ان میں حلقہ اوکاڑا کہلاتا تھا، وہ منٹگمری جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر اوکاڑے میں تھا. تو حلقہ اوکاڑے کے 2 نمائندگان میں سے ایک میں بھی تھا منتخب جو ہوئے، اور پالیسی کے معاملے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس کا نام جائزہ کمیٹی. یہ جائزہ لے